سوائے میری تنہائی کے چند آنسوؤں کے کچھ نہیں اور میرے پاس. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر میرا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو میری سارا کچھ تباہ برباد ہو. اس خطے کے جو عوام ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کو پاکستان کے ساتھ اس کے نظریے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک سزا تو ملنی ہے. نیوکلیر وار کے بارے میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آج یہ دونوں چھوٹے چھوٹے پیس بم بھی چلا لیتے ہیں، اسموگ چھا جائے گی پوری دنیا کے اوپر. 10% روشنی صرف آئے گی اور وہ کو 20 سال تک رہے گی، تو فصلیں سب کچھ نہیں ہوگا. کیا وہ جو ہم سنتے رہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، یہ بتائیے گا یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک جوئش لابی کے تحت ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا 9/11 کا، اور ہم کو اس کے اندر سے نکالا گیا. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کو ہوگا کچھ نہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہماری جو 70 سال میں ہمارے جرائم ہیں نا، ان کی سزا ضرور ملنی ہے. امریکہ کی اتنی خواہش تھی، اسرائیل کی اتنی خواہش تھی کہ عراق 3 ملکوں میں تقسیم ہو جائے. عراق کو فتح کر لیا تب بھی نہیں کر سکے. کیا یورپ اور امریکہ کی بلندی کا سفر ختم ہوا؟ امریکنز پلان تو یہی ہے کہ انڈیا کو یہاں کسی نہ کسی طریقے سے انفلٹریٹ کرایا جائے، جیسے سیاچین میں ہوا تھا، جیسے کارگل والی صورتحال ہوئی تھی. قرآن و حدیث کی روشنی میں عربوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بحیثیت امت ہماری شامت آنے والی ہے بہت خوفناک. نیتن یاہو کا ایک کلپ دیکھا، وہ 1982 میں ایک بات کر رہا ہے، پھر 2000 میں بات کر رہا ہے، پھر لکھا تھا دس مین ہیز پلان ان کا نہیں، یہودیوں کا پرانا پلان چلا آ رہا ہے نا. آپ امریکہ کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ روس کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ وار اینڈ ٹیرر کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو. آپ کی تخلیق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آخری مارکا لڑنا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور آج ایک بڑے اہم انٹرویو کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایسی شخصیت کے پاس جن سے میرا قلبی تعلق ہے، اور اس قلبی تعلق کی ہی شاید انہوں نے لاج رکھی ہے وہ کہ مجھے شرمندگی سے بچایا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے تانتا بن چکا ہے انٹرویوز کا. لوگ ان کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں، ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس خاص موقع پہ جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تنوع سی کی کیفیت ہے، ایک خاص پرسپیکٹو ہے جس پہ لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. ان کی مہربانی ہے اس سارے ہنگامے میں، انہوں نے مجھے وقت دیا. میں ان سے وقت لے کر ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے انہیں خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا 2 4 6 8 10 جگہوں پہ. میں نے ضد کر کے یہ خیر تو لیا ہے، لیکن ایک معاملہ یہ رہے گا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اوریہ مقبول جان صاحب. سر بہت شکریہ، میں نے پہلے ہی معافی مانگ لی ہے. کوئی بات نہیں، آپ سے ایک محبت کا ہے، بعض جگہ میں انکار کر ہی نہیں سکتا. سب سے بات ہے. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ٹھاک. اچھا، کیسی گزر رہی ہے سر یہ والی زندگی؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اس کی سب سے بڑی نعمت پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ کسی آدمی کو اپنے رضا پہ راضی کرنا سکھا دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے. ورنہ کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. میرے علم میں آیا کہ ایک تو آپ کی شاعری کی کتاب آ رہی ہے. یہ شاعری کی کتاب آ رہی ہے. اچھا، وہ کب تک آ جائے گی؟ وہ انشاءاللہ میں خلے اگلے 2 ہفتے کے اندر آ جائے گی. انشاءاللہ سر آ جائے جی گی. ہاں، جی ہاں. اور اس میں تو آپ جیل کی شاعری ہے جی زیادہ تر. اس کا نام ہے کتاب کا ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں. تو اس کی شاعری کچھ پرانی شاعری ہے. بیچ میں بہت عرصہ میں نے شاعری لکھتا تو رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی نہ سناتا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہاں جی میں شعر بہت کم سناتا ہوں. ان شاعروں کی طرح نہیں ہوں کہ جو دیوان کھول کے بیٹھ جاتے. تو وہ پڑھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ جیل میں ٹائم ملا تو بہت زیادہ شاعری ہو گئی. تو پھر اب وہ آ رہی ہے. تو اچھا سر، میں تو بڑے لوگوں سے جب میں گفتگو کرتا ہوں نا، تو میڈیا میں آپ کا یہ تاثر ہے کہ آپ بڑا ریجڈ آدمی ہے، بڑا سخت آدمی، بس کوئی ایسا گفتگو ہے جس کے زندگی کے رومان کا تاثر ہی نہیں ہے، شائبہ ہی نہیں ہے. میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اب باقاعدہ میں نے پچھلے دنوں ہمارے دوست ہیں، وہ آپ کے بارے میں ان کی تھوڑا سا موقف اپنایا. میں کہا یار، میں اوریہ صاحب کے بڑی میرے اللہ تعالیٰ کا احترام کا تعلق ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں کہ اوریہ صاحب کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، ان کو بات ان سے سنی جا سکتی ہے، ان کو منائی جا سکتی ہے، لیکن بات کرنے کوئی بات تو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں کرے، کوئی بات تو شائستہ لہجے میں کرے. کوئی خدائی لہجے میں تو گفتگو نہیں ہونی چاہیے نا. بات کسی سے اگر منوانی ہے تو اس کو شائستگی سے بھی بات کی جا سکتی ہے. میں کہا ان سے بات ہو سکتی ہے. یہ لوگوں میں یہ تاثر جو آپ نے یہ بلڈ کر دیا نا کہ آپ بڑے ریجڈ آدمی ہیں، یہ تاثر آپ نے خود قائم کیا ہے، یہ کس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تاثر میرے بارے میں بنایا گیا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نوجوان، وہ یوتھ جو تلاش میں ہے، جیسے کہتے ہیں متلاشی حق ہے، اس متلاشی حق کو سامنے ایک آدمی کا بہت گھٹیا سا امیج بنایا جائے. جو بندہ بھی کبھی کسی کو اپیل کرتا رہا ہے، اب خود سوچیں، میں تو پاؤں کی خاک میں نہیں مولانا مودودی کی. مولانا مودودی واحد عالم تھے کہ جن کو کم از کم پاکستان کی تاریخ میں کم از کم 40-50 سال گالیاں پڑی. کسی اور عالم کو نہیں پڑی. ان کی اتنی سی فالوئنگ تھی، اتنی سی جماعت اسلامی تھی.
ان کے پاس مریم جمیلہ تشریف لائیں وہاں سے، امریکہ سے. انہوں نے مکمل حجاب کرتے تھے. یوسف خان صاحب کی دوسری بیوی بن کے رہیں. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ویسٹرن سویلائزیشن کنڈیمڈ بائی اٹ سیلف کے اوپر کہ ان کی کتابیں تاریخ کا حصہ کیا اس وقت دنیا میں مسلمان بنانے کے لیے بیس ممبر و محراب پہ ان کے بارے میں گھٹیا ان کے تعلق کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. پھر مولانا مودودی کے بیٹوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. پھر ان کی بیٹیوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا. کیوں؟ اس شخص کے قریب کوئی نہ جائے. ہم دیکھیں کسی اور کے بارے میں نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ وہ خود میں سوچتا ہوں کہ میں چونکہ ان کی کتاب تنقیحات پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. میں سچی بات اوئے 12 ہوئے 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 ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں الحاد آ گیا تھا میرے سر آپ کو پتا گاندھی نے بھی یہ بات کی ہے. ہاں. اس نے کہا کہ اگر 9ویں جماعت میں مجھے مودودی صاحب، اقبال اور ایک دوسرے نے شخصیت کا نام لیا، اگر مجھے وہ میسر نہ آتے تو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ تھا. تو یہاں پر بھی وہ یہ تھا کہ اب میں 1988 میں میری شاعری کی کتاب آئی ہے. 17 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامہ لکھا ہے. عموماً لوگوں کو ایک ایوارڈ بھی ملتا. میرے پاس 2 ایوارڈ پڑے، یہ سامنے آپ کو پڑے 2 پی ٹی وی ایوارڈ پڑے. اور اس وقت پی ٹی وی ایوارڈ بڑے مشکل سے ملا کرتے تھے. ایک امیج بنایا گیا. آپ دیکھیں کہ جب سے میں نے 9/11 کے بعد لکھنا شروع کیا ہے مسلم امہ کی نمائندگی کے طور پر، میرا مشاعروں میں جانا بند ہو گیا. مجھے نہیں بلایا جاتا، ورنہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مشاعروں میں بلایا جاتا. پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہم نے طرح ڈالی تھی ایک مشاعرے کی جس میں 2 کمپیئر تھے. میں اور پروین شاکر نے مل کے ایک جوائنٹ کمپیئرنگ سے ہم نے کہا مشاعرے کی روایت کو توڑو، کوئی چاشنی پیدا کرو. تو ہم دونوں نے مل کے ایک مشاعرہ کمپیئر کیا. وہ بیچاری کا آخری مشاعرہ تھا. وہ بیچاری اس کے بعد یہاں سے دنیا سے چلے گئی، نہیں کوئی ریفرنس نہیں دے گا. تو یہ ایک خاص طور پہ پھر کوئی اور میرے کریکٹر کے بارے میں اگر نئی کوئی چیز ملتی تو میری بیٹیوں کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں گھٹیا گفتگو، یہ فلاں ہے تو یہ نہیں ہے. تو یہ میرے بارے میں ایک جہاں میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سخت ہے، وہاں میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو اخلاقی طور پر اخلاق باختہ آدمی. سر مولانا مودودی نے لکھا تھا کہ اسلام کی بات کرنا بزدل آدمی کا کام ہی نہیں ہے. نہیں ہے بالکل ٹھیک. بزدل آدمی کے لیے کام نہیں، مبلغ بزدل نہیں ہو سکتا. اسلام بزدل آدمی کی ڈومین ہی نہیں ہے. بلکہ ایک اور ان کی بات ہے، وہ حضرت علی سے انہوں نے مستعار لیا کہ وہ حق ہی نہیں ہے جس کی گلی گلی اور کوچے کوچے سے مخالفت نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں آپ کا انٹرویو کروں اور خاص طور پہ جو آپ کی شاعری ہے نا اس پہ گفتگو کروں. خاص تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کا پروین شاکر کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا. بہت زیادہ قریبی نہیں لیکن شاعری کے بارے سے. شاعری کے ساتھ نہیں، قریبی تعلق ان سینس کہ جس دن وہ حادثے میں ہوئی ہیں جی اس دن مجھ سے 1-2 گھنٹے پہلے ہوا یہ تھا کہ وہی مشاعرہ کر کے گئی تھی تو ان کو بڑا اچھا لگا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے صاحب مجھے وہ ویڈیو بھیج دیں. تو وہ میں نے ویڈیو ان کو ڈیوائس وغیرہ ہوگی. وی ایچ ایس ویڈیو ان کو میں بھیجی اور ساتھ میں نے خط بھی ایک لکھا. تو خط ان کو پہنچا تھا تو میں نے ان کو خط کے پہنچنے کی رسید لینے کے لیے میں نے اپنا فون کیا. تو اس وقت وہ تیار ہو کے جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کمال ہے، میں جو کچھ آپ کو لکھ کے دینا چاہتی تھی جو آپ نے مہربانی کی آپ نے زبان سے کہلوا دیا. تو پھر اس کے بعد کہتی رہی. اس کے بعد میں نے کہا کہاں ہے وہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے. کتنی خوفناک بات ہے اس معاشرے کے بارے میں پروین شاکر صاحبہ نے کی تھی. میں نے کہا کیا کر رہی؟ کہتی میں بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں، میں امریکہ جا رہی ہوں پڑھانے کے لیے. تو میں نے کہا امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میری عمر کے کچھ ولنریبل سال رہ گئے ہیں جس کے بارے میں میرا اسکینڈل بن سکتا ہے. میں اس ملک سے دور رہنا چاہتی ہوں اتنا عرصہ. کتنی تلخ بات ہے جو ایک عورت اس معاشرے کے اندر کرتی ہے. وہ ڈر کے بھاگ رہی تھیں، اس خوف سے بھاگ رہی ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کیا باتیں اس کے بارے میں نہیں کی گئی. کس کے ساتھ اس کا اسکینڈل نہیں بنایا گیا. جو عورت اس معاشرے کے اندر ذرا سی کسی نہ کسی حوالے سے باہر نکلتی ہے اس کو اور طریقے سے، جو مذہبی عورت ہے اس کو اور طریقے سے. یہ ملک کے اندر نا ہمارا مزاج بڑا خوفناک ہے. اور میں ایک اور بات آپ جو کہ صحافی ہیں نا، اس مسئلے کے اندر سب سے کمال درجہ اور مہارت صحافی رکھتے ہیں. ان کے دماغ کے اندر باقاعدہ لہریں چلتی ہیں
اور اب تو سوشل میڈیا کے اندر ہر بندہ ہو گیا اس مسئلے اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے بڑے لوگوں پہ تنقید کی، آپ بڑی شدید تنقید بھی کرتے رہے، مگر کبھی آپ نے ذاتی تنقید نہیں کی، کسی کی ارے ذاتیات میں پر نے نہیں گفتگو کسی نہیں، کے ساتھ، کسی کی ذاتیات پہ گفتگو نہیں کی، آج تک آپ نے کسی کی نجی گفتگو نہیں کی؟ نہیں بالکل نہیں. حالانکہ سر ہم صحافی ہیں اور ہم اسی اس میں رہتے ہیں سر، ہمیں پتہ چل ہی رہی ہوتی ہیں چیزیں. مجھے حتیٰ کہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کالم نویس نے آپ کے خلاف بڑا سخت کالم لکھا، اور میں مجھے یاد ہے کہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، مجھے اس کالم نویس کی بھی بڑی کہانیاں پتہ تھیں. ٹھیک کہہ تو رہے میں ہیں. ہم نے وہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا، میں نے کہا سر یہ پوری کہانی ہے، آپ ہم نے نوٹس بنائے، آپ نے کہا یار پورا کالم لکھا جاتا ہے، پھر آپ نے کہا نہیں نہیں لکھنا، چھوڑ میں آپ دو. کو بتاؤں سیاستدانوں کے ساتھ میں نے کام کیا، اور جب آپ سیاستدانوں میں ہیلم آف فیئر پہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کو بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے، ان کو پیسے دینے والے بھی، ان کو سامان تعیش فراہم کرنے والے بھی، ان کے لیے زندگی کے لیے گھر پر کاروبار بنانے والے بہت شمار آپ کو سیکریٹریٹ کے اندر آپ کے پاس آ کے بتائیں گے ہم، کہ میں یہ. آپ نے کبھی میرے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں سیاستدان کے ساتھ ہاں نہیں. اور حالانکہ میں بڑی سخت قسم کی رہا ہوں، مطلب 12-13 سال تو میرے کھڈے لائن پوسٹنگ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے کوئی ذاتی اس میں وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کہ اس معاملے میں اپنے آپ سے دور رکھوں. اچھا یہ بتائیے گا، میں آتا ہوں اس سارے پاک بھارت تناؤ کی طرف. یہ تو بڑی کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ 36 سے 24 سے 36 گھنٹوں کے درمیان پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے. یہ جو صورتحال ہے، کیا وہ جو ہم سنتے رہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، ارمیگڈون ہوگا، وہ کیا کیا ہرمجدون مختلف نام ہیں، تو کیا ہم اس کی جانب بڑھنے لگے ہیں؟ اور یہ صاحب یہ ابھی کیا آپ کے پاس جو معلومات انفارمیشن ہے، آپ تو طالب علم ہیں اس سارے معاملے کے، استاد ہیں، محقق ہیں، یہ بتائیے گا یہ کیا ہونے لگا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ بےمانی تخلیق نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. وہ جو بات واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، واقعی ہے. دوسرا جو اشفاق صاحب اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے 200-300 سال لگا کے مذہب کو ٹھوٹے مار کے نکال دیا تھا یورپ سے، باقی تمام ممالک سے، اس وقت پاکستان جو ہے مذہب کی بنیاد پہ بنا تھا. ایگزیکٹلی سر، پورا یورپ جو تھا. ختم. دوسرا تھا انہوں نے یہودیوں کا بات کرنا تھا، وہ انہوں نے وہاں لا کیا بات کیا. پاکستان کے لوگوں نے کہا تھا ہم دین کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے 1967 میں جب انہوں نے عرب اسرائیل وار جیتی ہے تو وہ سیدھا چلا گیا تھا ڈیوڈ گوران اس کی فتح کے لیے، جشن منانے کے لیے پیرس. تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے مصر کو شکست دے دی، سینا لے لیا، ہم نے جارڈن کا یروشلم وغیرہ سب کچھ بیت المقدس لے لیا، ہم نے گولان ہائٹس لے لی، ہم نے لبنان کا کچھ حصہ لے لیا، لیکن ایک بات مت بھولو، پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول. پاکستان ہمارا نظریاتی حریف ہے، کوئی اور ملک ہمارا نظریاتی حریف نہیں ہے. جب تک ہم اس کے دوستوں سے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً النَّاسِ والی جو آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ عَدَاوَةً الَّذِينَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، مجھے اب صحیح یاد نہیں آ رہی، بس میں بتاتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے لیے دو گروہ تمہارے مخالف ہوں گے، شدید مخالف، والذین اشرکوا، شرک کرنے والے، اور یہودی. عیسائیوں کے بارے میں نہیں کہا. اس آیت میں آگے آتا ہے عیسائیت کسی حد تک تمہارے جو ہے وہ مددگار بھی ہو سکتے ہیں. اسی آیت میں شرک صرف پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہو رہا ہے، کھلا شرک، وہ انڈیا میں ہو رہا ہے، اور یہودی آپ کو نظر آتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے کو تخلیق اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ غیرتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری ارمگڈون کا، اس ملامت الکبریٰ کا، کہ اس نے اس بڑی جنگ کے اندر شریک ہونا ہے، کہ جو بڑی جنگ جو وہاں پر. اب اس میں ایک تو خراسان کا حصہ ہے جو کہ افغانستان کا ہے. افغانستان کے اندر ہماری جو پہلی جنگ تھی، ہم ایک صحیح راستے پہ جا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بلٹ اپ ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گئے تھے. اس جنگ کو باقاعدہ ایک جوئش لابی کے تحت ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا 9/11 کا، اور ہم کو اس کے اندر سے نکالا گیا.
ہمارے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو، جو ہم سمجھتے تھے کہ جہاں سے ہم، بلکہ ضیاء الحق کی بڑی مزیدار بات ہے، اگرچہ مجھے کوئی اس سے اتنی محبت نہیں، کوئی ایک بات اس نے کہی تھی کہ یہ جو ہے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان کی رہائی کا بھی بند، اور امیت گل کو بہت ریفر کیا، ویسے کہ امیت گل کا آئیڈیا، پانچوں ریاستیں اس کی وجہ سے آزاد ہوئیں، کتنا بڑی اسلامک بلاک اربادہ. یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا جی انڈیا اور پاکستان کی، یہ ہونی تھی. اس کی وجہ ہے یہ جو 20 سال میں ہم نے سبق بھولا ہوا تھا نا، وہ ہم کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم وہاں لڑو گے، اور پھر وہاں سے جب جہاں جنگ شروع ہوگی، کوئی بیسک جو ہے پوری کی پوری ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے عمران البیت المقدس، خراب الیسرب، خراب الیسرب، خروج الملمہ، خروج الملمہ یفت القسطنطنیہ، یفت القسطنطنیہ خروج الدجال، کہ بیت المقدس جو ہے وہ خراب جب ہو آباد ہوگا، اس کے سینٹ فوکس بن جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا، اور مدینہ جب ویران ہوگا تو بڑی جنگ شروع ہو جائے گی. وہ بڑی جنگ کی ترتیب جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ وہاں سے مدینہ جیسے قابل نہیں رہے گا، وہ مکہ میں آ جائیں گے. مکہ میں آ کے وہ جو ہیں ان کو لوگ پہچان لیں گے، اور وہ ان کی بیعت ہو جائے گی، حجر اسود اور یہ رکن یمانی. وہاں سے پھر ایک لشکر جو ہے شام کے علاقے سے، اب شام یہ موجودہ شام نہیں ہے، شام میں فلسطین بھی آتا ہے، شام میں اسرائیل بھی آتا ہے، شام کے اندر لبنان بھی آتا ہے، ایک لشکر آئے گا اور وہ ان کے کلکمے کے لیے، اور وہ زمین میں دسا دیا جائے گا بیضا کے مقام. وہاں سے نشانی پتہ چلے گی، تو وہ یہاں سے قافلے خراسان کے اور اس علاقے سے جائیں گا. اقبال کہتا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت پروں، کہ خضر وقت امام مہدی جو ہیں دشت حجاز کی خلوت سے پہلیں گے، قافلہ این دورس دراز آیت پروں، ادھر سے قافلے ان کی نصرت کے لیے جائیں گے، اور وہ جا کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے. جب وہ گاڑے جائیں گے تو ان کی نصرت کے لیے انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، پھر وہ وہاں سے قافلہ آئے گا واپس، اور پھر وہ ان کو نکالے گا. وہ جو نعمت شاہ ولی کی جو ہے نا کٹک پہ پھر لڑائی ہوگی. تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمیں اس وقت بھولا ہوا سبق یاد کرایا جا رہا ہے اس وقت، کہ بھائی جان آپ امریکہ کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ روس کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ وار اینڈ ٹیرر کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو. آپ کی تخلیق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آخری معرکہ لڑنا ہے. اس کے لیے آپ کے لوگوں کو بھی تیار ہونا چاہیے، آپ کے عوام کو، آپ کی فوج کو بھی تیار، اب سب اس مارکے کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ نا سبق پھر پڑھ لیا جائے گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا، تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. تو ہم نے وہ بھولا ہوا سبق جو ہے 9/11 کے بعد سے ہم بھول گیا تھا. ہم نے کافروں سے کم لڑا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ لڑا ہے. ہم نے 600 بندے پکڑ کے گوانتانامو میں بھیج دیے، سارے کے سارے چھٹ کے آ گئے. ہم نے افغانستان سے لڑائی کی، ہم نے باقی، اور اس دوران ہم نے سبق یہ بھی بھول دیا کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ سمجھتی تھی کہ اب یہ جو باؤنڈری ختم ہو گئی، یہ تو کچھ مسئلہ نہیں، ایک ہی طرح کے آلو گوشت ہے تو ایک ہی طرح کا وہ ہے، سب کچھ سب سمجھ. وہ جو ہے نا، بھٹکے ہوئے راہی کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر پھر سوئے سوئے حرم حرم لے چل. راہی بھی بھٹکے، وہ آہو کو واپس لے. اب یہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں ایک وارم اپ ہے، ہونی ہے لڑائی، یہ وارم اپ کی ایکسرسائز ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی جنگ کوئی نہیں ہوئے گی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر اسٹیٹ، انڈیا از اے نیوکلیر اسٹیٹ. نیوکلیر وار کے بارے میں صورتحال یہ ہے کہ اگر آج یہ دونوں چھوٹے چھوٹے پیس بم بھی چلا لیتے ہیں، وہ جو ٹیکٹیکل ویپنز ہوتے ہیں جو، تو اس دنیا کے اندر اتنی بڑا غبار آ جائے گا جس کو کہتے ہیں نیوکلیر ونٹر، کہ اسموک چھا جائے گی پوری دنیا کے اوپر، اور 10% روشنی صرف آئے گی، اور وہ کو 20 سال تک رہے گی. تو فصلیں سب کچھ نہیں ہوگا. تو ایک کچھ کہتے ہیں نیوکلیر فیمان. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ بہت مشکل ہے کہ ہمیں نیوکلیر ویپن تک آنے دیں. دنیا پوری ہے، وہ جو ہوتا ہے نا کہ یار وہ چل جائے گا تو وہ دو کو پکڑ لینا، اس کو بھی پکڑ لینا، ہمیں بھی پکڑ لینا، اس کو کوئی نہیں چاہے گا. امریکہ کی جب آپ کیلیفورنیا میں اسموگ آ گئی، جب آسٹریلیا میں اسموگ آ گئی، تو رہ کے ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا سائلنٹلی سپورٹ کر رہا ہے اس کو. وہ آج بھی ان کی انڈین جو تجزیہ نگار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر سائلنٹلی سپورٹ کرے تو پاکستان پھر بھی
ون کر جاتا ہے. مثلا اس کا جو بیڈو سسٹم ہے وہ اگر پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے تو ان کو تو جا کے بورو کرنا پڑتا ہے نا، جا کے وہ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کے تو بندے وہاں پر بیٹھے ہوئے یہ کیا سسٹم ہے سر، بیڈو سسٹم تھوڑا ہیں. یہ عوام کو جیسے بتا. آپ کا گوگل ہے نا، جو نیویگیشن سسٹم، یہ وہ سسٹم ہے. یہ امریکن سے لیتا ہے، تو پاکستان بیڈو سسٹم یوز اس کی کر. کیا صلاحیت ہے سر؟ اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ ڈیپ انٹو دی ہاؤسز سارا وہ دیکھ لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس نا سیٹلائٹ ڈسٹرکشن کی چائنا کے پاس ایک ایبلٹی ہے، جو کہ بڑی مشکلوں کو، آپ کو یاد ہوگا چین کا ایک طیارہ بڑی مشہور بات ہے یہ، تو امریکوں نے بڑا شور مچایا ہاں تھا اس پہ، سیارہ جو تھا وہ خراب ہو گیا تو انہوں نے جا کے اس کو اپنے سیارے کو خود تباہ کیا تھا. اور بڑے عرصے بعد امریکہ کو پتا چلا، انہوں نے بہت شور بہت مچایا شور. کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اپنا تیارہ تباہ کر سکتے ہیں ساڈا بھی سیارہ تباہ کر سکتے وہاں ہیں. یہ چیز ہے. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ خلا کی بادشاہ جی. ختم ہو گیا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اقصی چین کا جو علاقہ ہے، جو مینکوہن لائن ہے، وہاں پر اس وقت 3 سال پہلے جو 2019 کے بعد سے لڑائی شروع ہوئی ہے، تو 1,000 کلومیٹر انہوں نے اسکوائر کلومیٹر لے لیا. اگر وہاں چائنا اپنی بارڈرز پہ سیکورٹی ہی فورسز لگا دیتا ہے تو انڈیا کو یہاں مسئلہ بن جائے گا کہ تو وہ کریں گے ضرور، لڑائی ضرور ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی بیسیکلی انڈیا پاکستان کے اندر صرف پولیٹیکل پرپز کے لیے، انڈیا کے لیے خاص طور پر پولیٹیکل پرپز کے لیے ہو رہی ہے. تیسری اہم چیز جو ہے، انڈیا کو چکایا ہوا ہے امریکہ نے. گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے جس کے اندر اسٹریٹجک منرلس ہیں پاکستان کے، ایک بلوچستان ہے، ایک یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو 3 وجہ سے آپ اس پہ وہ راستہ نکالو تو قبضہ کرو. ایک تو یہ ہے کہ وہاں کا دیوسائی پلین پہ اگر بیٹریز فٹ ہو جاتی ہیں تو اب دنیا پوری آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے، چائنا بھی آپ کے کنٹرول ہو جاتا ہے. دوسرا یہ منرلس جو ہے نا، یہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو آپ سمجھو کہ اپنا جو ہے کہ امریکہ کا وہ پلان جو ہے نا اسٹریٹجک منرل کا. تیسرا، اگر گلگت بلتستان کو روک لیتے ہیں تو سی پیک کا راستہ روک جاتا ہے. تو امریکنس پلان تو یہی ہے کہ انڈیا کو یہاں کسی نہ کسی طریقے سے انفلٹریٹ کرایا جائے، جیسے سیاچین میں ہوا تھا، جیسے کارگل والی صورتحال ہوئی تھی، جیسے وہ یہاں نہیں آنے دیں گے. اور یہاں پر اگر بارڈر پہ ایک دفعہ اوپن انٹرنیشنل بارڈر کھل گئے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پروفیسر رفیق اختر تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے، پریشان نہ ہو. آپ کی پاکستان کا جتنے بھی مستقبل اتنا روشن ہے جس کے حساب نہیں، لیکن ہمارا مستقبل روشن ہے کہ نہیں، یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اللہ نے بار بار کا جستبدلون، جو بدل دیتا ہوں، قومیں بدل دیتا ہوں، نسلیں بدل دیتا ہوں. پاکستان اس کی نشانیوں میں سے ہے. پاکستان کیا اس وقت دنیا میں 1920 میں جتنے ملک بنے ہیں نا، ان کی باؤنڈریز اب مقدس ہو چکی ہیں، اب وہ اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. امریکہ کی اتنی خواہش تھی، اسرائیل کی اتنی خواہش تھی کہ عراق 3 ملکوں میں تقسیم ہو جائے. عراق کو فتح کر لیا تب بھی نہیں کر سکے. وہ کردستان کا کونا سا لمیٹڈ آزادی تھی، انہوں نے ایک دفعہ چھیڑ لیا نا تو یہ بھیڑوں کا چھٹا ہے، چھڑ جائے گا. کل بھی میں نے ایک صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا، اڈوانی کے پاس میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک بہت بڑے صاحب، ان کے بہت، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایکس پرائم منسٹر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا تبصرہ بتائیے گا. نہیں میں نہیں بتا رہا، لیکن میرے حوالے سے نہ بتائیے گا. تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی بالکنائزیشن، پاکستان کے ٹکڑے ہونا شروع ہوئے تو انڈیا کے آٹومیٹک شروع ہو جائیں گے، پھر رکتا نہیں. آپ کا پنجاب علیحدہ ہوا تو وہ پنجاب رہے گا ان کے پاس، نہیں رہے گا، آپ کا راجستھان وہ ان کا رہے گا ان کے نہیں ساتھ، رہے گا. آپ کا کشمیر علیحدہ وہ تو رہے گا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا اس خطے کو بیسیکلی اس کی سرحدوں کو جو سینٹٹی ملی ہوئی ہے وہ فوج کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. آپ موو نہیں کر سکتے. جس دن وہ فوج ہٹ گئی تو پھر تو کابل کا بندہ جا کے کشمیر میں لڑے گا، پھر تو کندھار والا جا کے ادھر جا کے تو وہ اپنا بابری مسجد کے اوپر جا کے پہنچ جائے گا، کیونکہ بارڈر پورس ہو جائیں گے. تو بارڈر کی پاکستان کو اسی طرح، پاکستان کو ہوگا کچھ نہیں ڈیفینیٹلی، انشاءاللہ. لیکن ہماری جو 70 سال میں ہمارے جرائم ہیں نا، ان کی سزا ضرور ملنی ہے. یہ بتائیے گا سر کہ لوگ یورپ کی طرف جاتے ہیں، امریکہ کی طرف جاتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں بڑی بے چینی پھیل گئی ہے، اور بعض لوگ ہمارے جو دوست وہاں پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں حالات عجیب ہیں، سمجھ نہیں آ رہے. کیا یورپ اور امریکہ کی بلندی کا سفر ختم ہوا؟ اب ایشیا کی بلندی کا سفر کا آغاز ہے؟ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق
یہ جو جنگ شروع ہو گئی، اور بات ہے میں نے آج سے 2 سال پہلے لوگ کہتے تھے 15 دن بعد غزہ کی جنگ ختم ہو جائے، میں نے کہا تھا یہ نہیں ختم ہو گیا، یہ فائنل باؤٹ شروع ہو گیا، اور واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو حدیث کی روشنی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ٹائم لائن کے حساب سے آپ کو پتہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوفناک حدیث ہے، بڑی خوفناک، ڈرنا چاہیے کہ جب یہ بڑی جنگ شروع ہوگی، مطلب مدینہ سے جب بیت چھوڑی تو پھر قبضہ ہو جائے گا بیت المقدس کا، پھر ہم آگے بڑھیں گے تو 80 جھنڈوں کے تحت جو ہے فوج آئے گی یورپ سے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے، 9,60,000 فوج، وہ ترکی فتح کر لیں گے، آگے آئیں گے اور حلب کے پاس عماق کے میدان میں ان کی لڑائی ہوگی۔ اس عماق کے میدان میں جو لڑائی ہوگی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت جتنے لوگ بھی یورپ میں رہ رہے ہوں گے، اہل وہ بچے سے لے کے مرد بڑے بوڑھے تک سب قتل کر دیے جائیں اوہ، 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 اوہ۔ گے، خواہ وہ ڈمبرا میں رہ رہا ہے، خواہ وہ پیرس میں رہ رہا ہے، خواہ وہ کسی اور جگہ رہ رہا ہے، یورپ میں سب لوگ قتل ہو جائیں گے؟ مسلمان اوہ، مسلمان قتل ہو جائیں گے؟ مسلمان اوہ، 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 جو وہاں رہ رہے ہوں، وہ تو لڑنے یہاں آئے ہوں گے نا یورپ والے، ہوں، وہاں جو مسلمان موجود ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اوہ، اوہ، اوہ۔ یہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ میں نے تو سنائی ہوئی حدیث، لوگوں کو سمجھ نہیں وہ آتے؟ اب تو لوگوں کو اندازہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہاں، اندازہ کہ ہونا شروع تیاریاں پوری ہو گئی۔ میں نے گیا تھا اس دفعہ، پتہ نہیں جب مجھے لو ہوتا تھا تو میں جو ہے نا اسکاٹ لینڈ کی جو کیپٹن، انہوں نے کہا ہماری تو گاڑیوں تو کا نشان تک انہوں نے لے لیا کہ کہاں کس کی گاڑی کہاں ہے، تو مار دیں گے ہم، اسپین کی طرح قتل کر دیں گے ہم۔ نہیں نہیں نہیں، سمجھ نہیں آئی یہ والی بات، گاڑیوں کے نشان کیا کیے میں؟ گاڑیوں کو بھی انہیں ایک گاڑی تک کا انہوں نے نمبر تک نوٹ کیا کہ یہ مسلمان کی گاڑی ہے، یہ اس کا کاروبار ہے، کہتے ہیں ہمیں مار دیں گے، جو اسپین کے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے یہاں، اوہو، یہ ان کو ریئلائزیشن ہے۔ چینج ہو رہا ہے۔ ہاں، ہونا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلسطین پہ جو خاموشی ہے، مسلمانوں کی خاموشی، اور خاص طور پہ اسرائیل نے جتنے بھی وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے جو ایکٹ آف وار ہوئے ہیں، دنیا عالمی عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جنگی جرائم ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عربوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب ہم بحیثیت امت ہماری شامت آنے والی ہے بہت خوفناک، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پیشگوئی کی ہے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ایک ایسا فتنہ جس سے عرب ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جوتی پڑی ہوگی تو ایک عورت کہے گی یہ تو عرب قریشی کی جوتی نہیں، قریشی دنیا میں، فرمایا عرب سے پہلے فارس ختم ہوگا، ایران، یعنی ایران جس وقت لڑائی کرے گا نا تو کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور فرمایا کہ ایران عرب سے پہلے ایران ایران؟ فارس اچھا ایران، اول اچھا اچھا فارس۔ سر، یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہاں، شکست آپ خوردہ سنا جی، ہو جائے گا۔ 52 نمبر حدیث ہے کتاب الفتن کی، نئی بن عماد کی، یہ اب عرب سے پہلے اب فارس ختم ہوگا، اور فرمایا کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا رجحان جو ہے نا ایران کی طرف آ گیا ہے۔ ہم اکیلے رہ جائیں گے نا، ہم ہاں وہ اکیلے رہ ہاں جائیں گے ہاں نا، وہ ہاں، اکیلے اس کو تباہ کریں گے، وہ ایکسس آف ریزسٹنس، وہ کہتے ہیں ہم نے ختم کر دیا، وہ اب ایران کی باری ہے۔ جب ختم ہوگا تو پھر وہ پڑ جائیں گے ان کو۔ سر میں نے نیتن یاہو کا ایک کلپ دیکھا، ہم، وہ 1982 میں ایک بات کر رہا ہے، پھر 2000 میں بات کر رہا ہے، وہ پورے تسلسل کے ساتھ اس پہ لکھا تھا دس مین ہیز پلان، جی ہاں، پلان پلان۔ ان کا نہیں، یہودیوں کا پرانا پلان چلا آ رہا ہے نا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی تباہی ہونے والی ہے؟ ایران کی تباہی، پھر اس کے بعد اس کی ہوگی اپنا عرب تو بالکل سب ویسے سے مٹ جائیں گے نا۔ اچھا سر، ہاں، پھر رہ جائے گا خراسان کا علاقہ، یہ ہمارا علاقہ، ہمارا یہ جو افغانستان یہ اور سارا مشرق بیلٹ، ہے وہ اوپر، ہمارا بھی اوپر سے یہ جو اپنا اٹک سے اوپر، اور بلوچستان کا کچھ علاقہ، ہماری پنجابیوں کا تو اللہ تعالیٰ بس معافی کرے۔ آپ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ یعنی 1400 سال میں صرف 88 سال جو ہے ان کے پاس رہی ہے بیت المقدس، ان کے پاس عیسائیوں کے پاس، یا اب 70 سال 76، اب 100 سال ہو گئے۔ 1924 میں جن لوگوں نے غزہ فتح کیا جنرل ایل ایم بی کے ساتھ، سارے کے سارے پنجاب سے گئے تھے، 3 یونٹس گئی تھیں یہاں سے۔ ہمارے اوپر بڑے قرضے ہیں بھائی جان، ساڑی کوٹ چھڑی بڑی پوری والے کرنے لگی، جس جب وہ ٹھڈا مارا تھا نا صلاح الدین کے قبر میں، تو ادھر سے بڑے بڑے وکٹوریا کراس جو ہے نا چکوال والے
سارے موجود تھے وہاں. کیا کہا تھا صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھڈا مار کے جنرل ایم نے؟ صلاح کیا الدین کہا؟ وی آر بیک، صلاح الدین وی آر بیک، ہم واپس آ گئے. میں نے تو اسے کہتا ہوں، میں نے کہا قرضہ اتارو اپنے بڑوں کا، قرضہ اتارو، جاؤ لڑو جا کے. اور جب ہماری لڑائی ہوگی نا سر، پھر ہم خود جائیں گے، کیونکہ پتہ کیا ہے، اسرائیل میں انوالو ہو جائے گا، پھر ہم اسرائیل سے لڑنے بھی جائیں گے. اچھا، اسرائیل سے لڑنے جائیں گے آپ ہاں لڑنے جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بتائیے گا سر کہ عرب کے ساتھ کیا ہوگا؟ مکمل طور پہ ختم. کوئی کیا گھر آپ نے منظرنامہ کیا فرمایا ہوگا؟ کوئی گھر نہیں بچے، کوئی گھر نہیں بچے گا جس کے اندر یہ فتنہ حالات سے آپ نے فرمایا، کوئی گھر اس سے نہیں بچے گا اس فتنہ. تب بنتا ہے نا ایک جوتی بڑی ہوگی تو جوتی، آپ نے فرمایا سید عائشہ سے، عائشہ سب سے پہلی قوم جو تیرے مجھ سے ملے گی وہ تیری قوم ہوگی قیامت کے دن، نہیں یہاں سے رخصت ہونے میں ختم. وائنڈ اپ ہو جائے گا، عرب وائنڈ اپ ہو جائے گا، پھر ادھر سے لوگ جاتے خراسان سے فرمایا کالے جھنڈے اٹھیں گے اور ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہاں سے لوگ یہاں نکلیں گے. سے یہ بتائیے گا سر، کیا وہ پاک فوج ہی لڑے گی وہاں پہ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. اس کی ایک وجہ ہے، مجھے پاک فوج ان لوگوں نے پوچھا بھی تھا ایک دفعہ، کچھ بہت سارے لوگوں نے پوچھا، جنرلوں نے پوچھا. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک خطہ ہے جس میں گیرزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اگر آپ اس کی گیرزن کی وصلہ کی صحیح حفاظت نہیں کر لیں گے تو اللہ اصل مالکوں کو لے آئے گا، وہ استعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے پاک فوج کو. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے ایک تطہیر ضرور ہوگی پاکستان کی اوور آل. فوج کی بھی اور اس کے سب اداروں کی تطہیر ہوگی. ایسے نہیں جہاد پہ اللہ لے کے جاتا ہو لوگوں کو، ایسے 1980 40 سال ہو گئے نا، 40 سال سے افغانستان کے لوگ مار کھا رہے ہیں، ٹریننگ لے رہے ہیں اکیڈمی میں، اللہ کی جو اکیڈمی ہے نا لڑنے کی، 40 سال سے. اب وہ اس طرح ہیں، امریکہ کو بھی شکست دے دی، کوئی دنیا کی بڑی طاقت ایسی جس کو انہوں نے شکست نہیں دی. اب اللہ نے کہنا چلو آ جاؤ، تو ہماری اتنی سی ٹریننگ تو چاہیے ابھی. ٹریننگ تو ہے نا سر، 20 سال میں تو ہم بھی ٹریننگ میں ہیں. بس 20 سال میں جس طرح پاک فوج نے، جو 20-25 سال میں ہم نے جس جگہ پہ، 1981 آنورڈ بہت ٹریننگ ہاں ہے، بڑی جب ٹریننگ ہے. رشیا کے ساتھ لڑنا شروع اس کیا. کے بعد تو 80 کے بعد ٹھیک، لڑائی چل رہی ہاں ہے سر. لیکن اس سطح کی وہ ٹریننگ نہیں ہے، ہم لیکن سر آپ کیپیبلٹیز کے حساب سر سے. وہ تو پھر ہر ایک کا جی ہر بندے کا رول ہے، رول ٹھیک ہے، ہے. اس سے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس خطے سے لوگوں نے، اس خطے کے جو عوام ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کو پاکستان کے ساتھ اس کے نظریے کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ایک سزا تو ملنی ہے تھوڑی سی. اس سزا کے اندر سے بھٹی سے لوگ نکل کے آئیں گے، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ سے توقع یہی ہے کہ یہاں سے نکلیں گے قافلے. آخری سوال، آپ آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں، لکھ رہا ہوں وہ ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ کب تک آئے گی. انشاءاللہ. دوسرا یہ اس میں یہ بھی بتائیے گا، کیا اس میں آپ نے لگی لپٹی رکھی ہیں کہ وہ نہیں، بے باک انداز ہے، وہ جو لکھ دی، پھر جو دل میں جو ہاں نہیں، سمجھا سچ اس کو لکھ دیا، اس میں کتنا بامبڑ مچے گا؟ آخری یہ کہ اوریا صاحب، اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے. بے شک. اوریا صاحب، آپ جب سوچتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد، اوریا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں؟ دیکھیے میں نے اس دن اسامہ کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے مجھے پوچھا کوئی خواہش، میں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آخری کم از کم 25-30 سال کے اندر مجھے میرے گھر کو گالی سے اس لیے پڑی ہے کہ میں اللہ کا نام لیتا تھا دنیا میں. تو اللہ اس کو قبول کر لے. اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو میں مرا گیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی. میں نے 16 سال میری نوکری کے رہتے تھے جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا، اور 9/11 کے بعد لکھنا شروع کیا. میرے اللہ نے مجھے نوکری میں تحفظ دیا، میں لکھتا رہا. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر میرا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو میری سارا کچھ تباہ برباد ہو، سارا کچھ تباہ ہو، میرے پلے کچھ نہیں رہ گیا. تو ایک تو مجھے یاد کریں یا نہ کریں، میں بے شک گرد بن جاؤں
مجھے لوگ بھول جائیں، لیکن میری اس ساری محنت بھی کیا، میری جو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریا جانی ہے، جس سے توڑ چڑھ جائے میرا۔ اگر حشر میں اللہ سوال کرے کیا ایک چیز لے کے آئے ہو جس کی بنیاد پہ تمہیں بخش دیا جائے، تمہیں معاف کر دیا جائے، اور یہ مقبول جان کے پاس وہ ایک چیز کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، ڈر ہے بس، اللہ کا خوف ہے، کچھ آنسو ہیں تھوڑے سے، کچھ نہیں، سوائے میری تنہائی کے چند آنسوؤں کے کچھ نہیں اور میرے پاس۔ انٹرویو کو ختم کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، مزید اس طرح کے انٹرویوز اور گفتگو آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔